جب وفد کے لشکر دمشق کے بازار سے گزرا تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابیہ کی آپ آئی اور ابن زیاد سے کہا کہ میں یہاں کی رہنے والی ہوں، یہ لشکر آیا، وہاں پہ آوازیں دی گئی کہ رستے کو خالی کرو، باغی آ رہے ہیں، ان کے سروں کو جدا کر دیا گیا ہے، آؤ دیکھو ان کا کیسا انجام کیا گیا ہے، جو یزید کی خلافت کے خلاف بغاوت کرے گا اس کا یہی انجام ہوگا۔ تو اس طرح کی آواز جا رہے تھے، لوگ جمع ہو رہے تھے باغیوں کو دیکھنے کے لیے، یہ کون لوگ ہیں جو باغی ہیں، ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا گیا ہے، کیسا حشر کیا گیا ہے، اور لوگوں کے تانوں کی آواز آ رہی تھی کہ کیوں کیا ایسے، کیوں بغاوت کی، بغاوت کا یہی انجام ہوتا ہے، اس طرح کے نعرے کسے جا رہے ہیں۔ تو صفیہ نے ابن زیاد سے کہا کہ میں ان قیدیوں کو کچھ کھانا پینا کرنا چاہتی ہوں، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے جو کرنا ہے کر لو۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ کا پیالہ سیدہ زینب کے بارگاہ میں پیش کیا، جو ہی وہ دودھ کا پیالہ سیدہ زینب کی بارگاہ میں آیا تو آپ نے اس دودھ کے پیالے کی طرف دیکھ کے اللہ تعالیٰ کی جانب دیکھا، اوپر کی طرف سر اٹھایا اور عرض کی یا اللہ کیسی ہے تیری بے نیازیاں، کبھی کبھی کربلا کے میدان کے اندر ایک بوند پانی کے لیے ترساتا ہے اور کبھی دمشق کے بازار کے اندر دودھ سے سیراب کرتا ہے۔ تو آپ نے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منع کر دیا کہ میں یہ دودھ کا پیالہ نہیں پی سکتی، اور دوسری بات ہے کہ ہم لوگ صدقہ لینے والے نہیں ہیں، ہم پہ صدقہ نہیں لگتا۔ تو حضرت صفیہ نے کہا کہ میں نہیں جانتی تم لوگ کون ہو، میں تو کسی کی بات پہ عمل کر رہی ہوں۔ فرمایا تم کس کی بات پہ کون سا عمل کر رہی ہو؟ تو عرض کرنے لگے کہ میرا نام صفیہ ہے، میں اپنے بچپن سے مدینے میں رہا کرتی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں کنیز تھی، ان کی ایک بیٹی تھی جن کا نام فاطمہ تھا، ان کے بچوں کو کھلاتی تھی، ایک کا نام حسن، ایک کا نام حسین، ایک کا نام زینب تھا۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا تو میرا جی نہ لگا مدینے میں، تو میں نے سیدہ فاطمہ الزہرا سے جا کے اجازت لی کہ مجھے اجازت دے دیں، میں اپنے وطن دمشق واپس جانا چاہتی ہوں، اور مجھے وصیت کر دیں کہ میں کون سا عمل کیا کروں، اور یہ بتائیں کہ مجھے زندگی میں دوبارہ کب آپ کے بچوں کی زیارت ہوگی۔ تو آپ نے فرمایا کہ صفیہ یوں کیا کرنا کہ تیرے گھر کے باہر سے جب بھی کوئی قافلہ گزرے گا یہ نہ دیکھنا کہ قافلہ قیدیوں کا یہ کون سے قیدی ہیں، جو کچھ تیرے پاس ہو انہیں جا کے پیش کر دیا کرنا، یہ عمل ضرور کرنا، اسی کی بدولت تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوافل اور نواسیوں کی زیارت کرو گی۔ اور کہا میں انہی کی بات پہ عمل کر رہی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا تو آؤ دیکھنا چاہتے ہو کہ ہم لوگ کون ہیں؟ فرمایا ہاں۔ آپ نے فرمایا دل کی تمنا کیا ہے؟ عرض کی کہ میری دل کی تمنا ایک ہی ہے کہ زندگی کا آخری موڑ ہے اور زندگی کے آخری موڑ پر میں سیدہ زینب اور سیدہ امام حسین کی زیارت کر لوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر سیدہ زینب اور امام حسین اس دمشق کے بازار میں آتے تو آپ نے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا اور فرمایا کہ بیٹی کس طرح کی باتیں کر رہی ہو، لگتا ہے تم واقف نہیں ہو کہ آل رسول کا ادب کس طرح کرنا چاہیے، کہاں وہ پاک طیب خواتین اور وہ پاک طیب اولاد اور وہ نواسے، اور کہاں یہ دمشق کا بازار، قیامت تو آ سکتی ہے، وہ لوگ ایسے بازار میں نہیں آ سکتے۔ تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چہرے سے حجاب ہٹایا اور حجاب ہٹا کے فرمایا کہ اے ماں صفیہ تو خود دیکھ لے، قیامت نہیں آئی ہے لیکن زینب آ گئی ہے، قیامت نہیں آئی ہے، زینب آ گئی ہے۔ جب سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تنویر فاطمہ کو زینب کے پیشانی میں دیکھا اور وہ نور چمکا تو تاریخ کہتے ہیں کہ حضرت صفیہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زینب کے قدموں پہ گر گئی، اسی وقت رشک آیا، جھٹکا سا لگا، چیخ نکلی اور قدموں پہ گر گئی۔ جب اٹھایا گیا تو دیکھا کہ اس کا تو وصال ہو گیا ہے، تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام زین العابدین سے فرمایا زین العابدین یوں کرو کہ اس کا نام بھی کربلا کے شہیدوں میں لکھ دو۔ تو عرض کی پھوپھی جان نہ اس کا قاسم شہید ہوا، نہ اس کا علی اکبر گیا، نہ علی اصغر کو شہید کیا، نہ حسین جیسا بھائی کھویا ہے اس نے، نہ محمد کو کھویا ہے، نہ اس کا کوئی رفیق شہید ہوا ہے، اور اسے کربلا کے شہیدوں میں داخل کر دیا جائے،
یہ کیسا انسان ہے؟ فرمایا زین العابدین ایسی بات نہیں ہے. ایک بات یاد رکھنا، آج کے بعد قیامت تک جتنے بھی افراد اہل بیت کی محبت میں مریں گے، کل قیامت کے دن انہیں کربلا کے شہیدوں میں سے اٹھایا جائے گا. قیامت تک کے لیے ان کے ناموں کو کربلا کے شہیدوں میں لکھ دیا جائے گا. اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کی محبت کوئی عام بات نہیں ہے. الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ جو اہل بیت کی محبت پہ مرے، اہل بیت سے محبت کیا کرتے تھے اور اس حال میں مرے کہ وہ ابھی بھی حبدار تھے، وہ ابھی بھی ان سے محبت کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ اسے شہادت کی موت عطا فرمائے گا. الا ومن مات علی حب آل محمد مات تائبا. وہ شخص کتنا ہی گنہگار نہ ہو، ایک نیکیوں کے اہل بیت سے محبت کرتا ہے تو یاد رکھنا جب تک وہ اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کر لے گا، اللہ تعالیٰ اسے موت نہیں عطا فرمائے گا. وہ موت کب بھی آئے گی؟ موت اسے کب آئے گی کہ جب وہ اہل بیت کی محبت کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لے گا اور توبہ کر کے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے موت کو نازل فرمائے گا. رہی بات توبہ کرنے سے موت قبول ہو، توبہ کرنے سے توبہ قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ توبہ ہوتی ہی تب ہے کہ جب اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے، اور جب توفیق ہی اللہ تعالیٰ نے دیا تو وہ قبول کیوں نہیں کرے گا. 9 انعامات ہیں اہل بیت کی محبت پہ. اہل بیت کی محبت میں اللہ تعالیٰ نے 9 انعامات عطا فرمائے. ان میں سے 1-2 کا ذکر کیا، وقت مختصر ہے. یہ قافلہ وہاں سے چلا اور یزید کے دربار میں پہنچا. وہاں پہ جب یزید نے دیکھا یہ تمام افراد جمع ہیں اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بائیں جانب دیکھا تو ایک پردہ دار خاتون کھڑی ہے. فرمایا کہ یزید یہ کون ہے جو پردہ دار خاتون ہے؟ اس نے کہا کہ یہ میری بیٹی فاطمہ ہے. فرمایا ارے بدبخت، نام میری ماں کے نام پہ رکھتا ہے، پردہ انہی کا کرتا ہے اور ان کی آل کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے. جب بندہ ہی بے حیا ہو چکا ہو، جب اس کے مقدر ہی بدبخت ہو چکے اور بد نصیب ہو چکے ہو تو اسے کسی کی باتیں کیا اثر کر سکتی ہے؟ اس نے کہا کہ باقی باتیں چھوڑو، یہ تشت لاؤ اور دکھاؤ تشت میں کیا ہے. جب تشت سے پردے کو ہٹایا گیا تو سیدنا امام حسین کا سر دیکھ تو آپ نے تو یزید نے چھڑی کو اٹھایا اور اس پلیت نے اپنی پلیت چھڑی حضرت امام حسین کے لبوں پہ لگائی اور کہا کہ یہ وہ لب تھے جو میری بیعت سے انکار کر رہے تھے، یہ وہ کفری جملے ہیں جن پر تمام علماء اور تمام ائمہ فقہا اور تمام ائمہ محدثین نے یزید پہ کفر کا فتویٰ لگایا ہے. فرمایا تمام محدثین نے فرمایا کہ یزید کے یہ الفاظ کتنے چھڑی مار کے کہا کہ اے لوگوں دیکھو، کاش آج میرے بدر والے بڑے زندہ ہوتے تو میں انہیں دکھا دیتا کہ ان کے چھوٹے نے ان تمام کا بدلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے لے لیا ہے. اور اس کے بڑے کون تھے؟ بڑے وہ لوگ تھے بدر میں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے واصل جہنم کیا تھا. ان کے بیٹے ابو سفیان نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا. اس سے آگے آ چلے میرے معاویہ اور ان کا بیٹا یہ یزید نکلا. کاش آج میرے بڑے ابا و اجداد زندہ ہوتے بدر والے تو انہیں میں کہہ دیتا کہ یہ دیکھو خاندان نبوت سے میں نے تم لوگوں کا بدلہ لے لیا ہے. یہ وہ جملہ تھا کہ تمام ائمہ نے اس پہ کفر کا فتویٰ لگایا ہے اور تمام کہتے ہیں کہ ہر کسی پہ لعنت بھیجنا بری بات ہے، لیکن اگر یزید پہ لعنت بھیجو گے تو اللہ تعالیٰ اس لعنت پہ بھی تمہیں اجر عطا فرمائے گا. یہ بہت بڑا فلسفہ اور بہت بڑا مضمون ہے کہ یزید پہ لعنت ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے. کسی نے کہا کہ نہیں سکوت اختیار کرنا چاہیے، کسی نے کہا کہ نہیں لعنت اللہ علیہ کہنا چاہیے، کسی نے کہا نہیں علیہ ما علیہ کہنا چاہیے. لیکن امام حسن رضا نے کیا دیا کہ لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت. قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت کہ جو لوگ قدر والے ہوتے ہیں انہیں قدر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کی قدر کس طرح کرنی ہے. لیکن جو آل کے دشمن ہیں ان کے لیے کوئی اور بات نہیں ہے، بس مختصر سی بات ہے کہ لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت. یزید کے دربار میں جب اس کا بیٹا آیا تو ایک نکارہ بجا
یزید کے ترانے بجے اور یزید نے کہا کہ اے زین العابدین تیری عمر کا میرا بیٹا ہے، کیا لڑنا چاہتے ہو؟ تو فرمائے یزید تم خیبر کا رخ بھول چکے ہو، تم مرحب کا مرنا بھول چکے ہو، تم عمر ابن بدھ کا قتل ہونا بھول چکے ہو، میں اس علی کا بیٹا ہوں، اگر تم یہ بھی چاہتے ہو تو آؤ میں ابھی بھی اس بات کے لیے حاضر ہوں، میں نے تمہیں خیبر کا دوبارہ دور یاد نہ کروایا تو مجھے زین العابدین کا کہتا۔ جب یزید کے بیٹے نے کہا کہ اے زین العابدین اب کون سی باتیں کر رہے ہو، اب سب ختم ہو چکا ہے، اب کچھ باقی نہ رہا، تمہارے خاندان سے کہا گیا تھا کہ آؤ میرے زین العابدین کا کلیجہ پڑکا اور جسم کے اندر جوش آیا، آپ نے اس کے گریبان جبے سے پکڑ کے نیچے اتارا اور فرمایا انت بیس الخطیب، تو برا خطیب ہے اور تجھے پتہ ہی نہیں کہ اہل بیت کے کیا فضائل ہے، ان کے مراتب کیا ہے، اور جس کی بات تو کر رہا ہے وہ خود ہی بغاوت کرنے والا ہے، وہ خود ہی غدار ہے، اور آپ خود ممبر پر بیٹھے اور خطبہ دیا اور آگے میں فرمایا کہ تم لوگوں کو نہیں پتا کہ کربلا کے اندر ہوا کیا ہے، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کربلا کے اندر ہوا کیا ہے۔ کربلا کے پہلے شہید سے لے کر امام حسین تک جتنی بھی شہادتیں کربلا میں ہوئی ہے میں زین العابدین انہیں آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں، اور آؤ تمہیں بتاتا ہوں جب آپ نے کربلا کی داستان شروع کی چند ہی لمحوں میں چند دقیق کے بعد جو منظر دمشق کی جامع مسجد میں بنا تھا وہ یہ تھا کہ ہر بندہ اپنے گریبان کو پھاڑ رہا تھا۔ یزید کو اس بات کا ڈر ہوا کہ ابھی بغاوت ہو جائے گی، ایسا نہ ہو کہ حملہ ہم پہ ہو جائے، اس نے مؤذن کو اشارہ کیا مؤذن تو اذان شروع کر دے، اذان شروع ہوئی تو امام زین العابدین نے خاموشی اختیار کی، مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب دیکھو اختیار کی بات، جو کہتے ہیں کہ نبی کو اختیار نہیں تھا، اس خطبے کا حکم یہ ہے کہ جب اذان دی جائے تو ہلنا منع ہے، کہ ہلنا نہیں ہے، یہ نبی کی آل کا اختیار۔ آپ نے اس پڑھتی ہوئی اذان کو روک دیا اور فرمایا کہ اے مؤذن اسکت، خاموش ہو جا، ادھر ہی رک جا اور اس طرح منہ کر۔ پھر فرمایا ابن یزید کہاں پہ ہے؟ اس نے آگے چیک کیا، آپ نے فرمایا ابن یزید تو کیا بکواس کر رہا تھا کہ ہمارا نام ختم ہو گیا، نکارے تیرے بجیں گے، نغمے تیرے گائے جائیں گے، نام تیرے لیے جائیں گے، قیامت تک تمہاری نسل کو آباد رکھا جائے گا، ہمارا نام تک ختم ہو جائے گا، ہمیں کوئی جاننے والا پہچاننے والا باقی نہ رہے گا۔ یہ سن آزان کیسی ہے اور یہ میٹھا میٹھا نام ہے، نام محمد، یہ نام کیسا ہے؟ اے مؤذن دوبارہ سے آزان پڑھ۔ مؤذن نے آزان شروع کی، دوبارہ آیا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اے میرے مسلمانوں، اے حاضرین، ذرا دل کی تمناؤں کو برپا کے دیکھو، یہ کیسا جملہ ہے امام زین العابدین کا، جس نے دمشق کی جامع مسجد کے اندر جب یہ جملہ بولا تو امام زین العابدین کے اس جملے کے بعد مؤرخین لکھتے ہیں کہ دمشق کی جامع مسجد وجد میں آ گئی تھی۔ آپ نے فرمایا ابن یزید اور تمام یزیدیوں، تم لوگ کہتے ہیں کہ حسین کی نسل ختم ہو گئی، نبی کا خاندان مٹ گیا، میں آج بھی آذان میں نام محمد سن رہا ہوں۔ اس زین العابدین کو صرف اتنا ہی بتا دو، یہ محمد تمہارے نانے کا نام ہے کہ میرے نانے کا نام ہے؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یہ محمد کس کے نانے کا نام ہے؟ اگر تمہارے نانے کا نام ہے تو تم لوگ زندہ ہو، ہم مردہ، اگر ہمارے نانے کا نام ہے تو یہ یاد رکھنا یہ وہ نام ہے، اس نام کو جتنے بھی مٹانے والے آئے ہیں، کیسر ہو، کسرا ہو، روم ہو، ایران ہو، وہ تمام مٹ گئے ہیں۔ ہر سلطنت پہ آج بھی جھنڈا لہرا رہا ہے، تو اسی نام کا جھنڈا لہرا رہا ہے۔ آؤ مل کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں ایک سلام عرض کر دیں۔ اے حسین ابن علی تم پر سلام، اے حسین ابن علی تم پر سلام، اے نازش ولی کے امام، اے شہیدان محبت کے امام، زندگی ہی زندگی تیری حیات، زندگی ہی زندگی تیری حیات، اے حیات اندر حیات اندر حیات، لالا بو لالا بدن لالا کفن، اے چمن اندر چمن، تو نے دو دالے جمیل ملت بیدا کے دار، تو اگر اسلام کا دل ہے تو ایما کا دماغ، فخر سے دل کا دریجہ باز رکھنا چاہیے، فخر سے دل کا دریجہ باز کرنا چاہیے، فخر سے دل کا دریجہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، والے اور ہیں
حسین والے اور ہیں، فخر سے دل کا دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی کے اندر قبول فرمائے۔